عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آزاد کشمیر میں احتجاج و مظاہرے کیے جا رہے ہیں، کیا تحفظات ہیں، کیا مطالبات ہیں ان کے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل معاشرے میں سب سے پہلا آپشن ہوتا ہے ڈائیلاگ کا، کہ آپ ڈائیلاگ کریں اور مسائل کا حل کرنے کی کوشش کریں۔ جی، دوسرا آپ کو حق دیتا ہے، ڈیموکریسی بھی دیتی ہے، جمہوریت بھی دیتی ہے اور حکومت بھی دیتی ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں۔ احتجاج آپ کا رائٹ ہے، کوئی آپ کو احتجاج سے نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر احتجاج کو آپ خونین رنگ دیں گے، اگر آپ لا انفورسرز کے اوپر پستولوں سے اور بندوقوں سے گولیاں چلانی شروع کر دیں گے تو پھر وہ جمہوریت والا پروٹیسٹ نہیں رہتا، وہ پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کے بعد آپ کے اوپر ایکشن واجب ہو جاتا ہے۔ ایک کمیٹی پہلے بنائی تھی پرائم منسٹر صاحب نے، جس کو کہا تھا، ذمہ داری دی تھی، جس میں طارق فضل چودھری جیسے لوگ شامل تھے کہ آپ جائیں عوامی ایکشن کمیٹی سے بات کریں، پوچھیں ان کے کیا مسائل ہیں۔ میں یہاں دو باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس جو راؤڈیزم ہوا ہے، اس سے پہلے بہت بڑے بڑے مطالبے جو ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے مانے جا چکے ہیں۔ مجھے بتائیے پاکستان کے کس علاقے میں 3 روپے پر یونٹ بجلی ہے؟ صرف آزاد کشمیر میں۔ مجھے بتائیے کہاں 40 روپے کا کلو آٹا ہے؟ صرف آزاد کشمیر میں۔ تو جتنے بنیادی مسئلے ان کے ضروریات زندگی اور بیسک ایشوز تھے، ان میں سے لارجلی سارے جو ہے ریزالو ہو چکے ہیں۔ اب ان کے جو مطالبے پھنسے ہوئے ہیں نا، جس کے اوپر سوئی پھنسی ہوئی ہے، ان کے بارے میں حکومت کی بھی ریزرویشنز ہیں، جو انڈیپینڈنٹ بالکل تجزیہ نگار کہہ لیجئے، جو کرٹکس ہیں یا جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کی بھی ریزرویشنز ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے بڑا مطالبہ جس نے یہ نوعیت اختیار کر لی ہے وہ یہ ہے کہ جو مہاجرین پاکستان میں بستے ہیں، ان کو رائٹ آف ووٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ان کو یہ اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آ کے الیکشن لڑیں، کیونکہ 12 سیٹیں ریزروڈ ہیں ان مہاجرین کے لیے جو پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں۔ اب آپ ان کو تاثر دینا چاہ رہے ہیں یا آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نان اینٹیز ہیں، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی رول نہیں ہے کشمیر میں۔ ذرا ان کے پرکھوں کی ہسٹری تو نکال کے دیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ویلی سے نکالے گئے تھے، جو ہندوستان کی اسٹیٹ دہشت گردی کے نتیجے میں وہاں سے ویلی چھوڑ کے پاکستان میں آ کے بسے تھے۔ ان کو حق نمائندگی جو ہے باقاعدہ آئین میں دیا گیا ہے، یہ کسی کی مرضی سے نہیں ہے۔ لیکن وقار صاحب، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان مہاجرین کو نمائندگی دی جائے جو خطے کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہیں۔ وہ تو پھر مہاجرین تو نہ ہوئے نا، وہ تو پھر کشمیری ہوئے نا۔ مہاجرین تو وہ ہیں نا جو اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہندوستان کے ریاستی جبر کے تحت وہاں سے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ کے بسے، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے آئین بنایا تھا وہ کوئی بیوقوف لوگ تو نہیں تھے نا۔ اس وقت جو انہیں حق نمائندگی دیا گیا تھا، اس کو یک جنبش قلم آپ ختم نہیں کر سکتے۔ بہانہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں 12، یہ حکومت کے یعنی ٹولز کے طور پہ آ کے یہاں تخریب کاری کرتے ہیں، یہاں کی حکومت کو تنگ کرتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں نا ان کو جیتنے دیں، اپنی مرضی کے بندے کھڑے کریں۔ پاکستان میں آپ جہاں مرضی، ان کا مقابلہ تو ہوتا ہے نا، وہ ایسے تو نہیں ووٹ کسی کے خلاف تو لیتے ہیں نا، وہ بلا مقابلہ تھوڑی منتخب ہو جاتے ہیں۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ مطالبات جو ہیں یہ آپ بیٹھ کے ریزالو کر سکتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور کمیٹی بنا دی ہے جس میں 2 بڑے یعنی اسٹالورٹ قسم کے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس میں قمر زمان قاہرہ ہیں، اس میں دوسرے صاحب جو ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب کا پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ اور قمر زمان قاہرہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بیلنسڈ آدمی ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی 4-5 لوگ جو ہیں وہ حکومت کے نمائندے ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ بھی ہے، جس میں رانا احسن اقبال صاحب بھی ہیں، یہ ساروں کے نام دیے ہوئے ہیں۔ اس میں جو وزیر اعظم ہیں اس وقت کشمیر کے چودھری انوار، وہ بھی ہیں، احسن اقبال ہیں، سردار یوسف ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما، راجہ اشرف اور قمر زمان قاہرہ، جیسا میں نے کہا۔ یہ لوگ سینسیبل لوگ ہیں اور دھیمے مزاج کے لوگ ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جب ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ یہ بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وقار صاحب، ان کے سر فہرست ایک اور مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ حکمران اشرافیہ کی امارات کا خاتمہ ہو۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جائز ڈیمانڈ ہے اور یہ پورے ملک میں امپلیمنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے، یہ تو یہاں بھی ہونی چاہیے، بالکل، دس از مائی پوائنٹ۔ اور جب ریفارمز کی بات ہم کرتے ہیں نا، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس وقت پریویلنگ فیسلٹیز اور مراحت جو لوگوں کو حاصل ہیں، اس کو ریشنلائز کیا جائے۔
اسی طریقے سے یہ بات چیت کے ذریعے آزاد کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سوری اس کو منوانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں، اٹھا کے ٹینکر نیچے پھینک دیں، پہاڑوں پہ چڑھ کے پولیس کے اوپر گولیاں ماریں. 5 اور 6 کے قریب جو ہیں پولیس والے شہید ہوئے ہیں نا جی پورے اس میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ صرف ایک طرفہ ہے، دوسری طرف کو بھی نقصان ہوا ہے، لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ از دیٹ دا وے؟ ہو آر وی اسٹرینتھننگ؟ ہندوستان کو موقع نہیں ملے گا یہ کہنے کا کہ جناب آپ ہمیں تو کہتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، ذرا دیکھیں نا جا کے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. جی تو اس کو ذرا وزڈم کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کرنا چاہیے. پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے، حالانکہ وہ ابھی یہاں آئے واپس نہیں آئے ہیں، باہر سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے شدید تشویش ہے اس صورتحال کے اوپر، اور عوامی جذبات کا احترام ہونا چاہیے اور اسے یقینی بنانے کے لیے نہایت عزم کی ضرورت ہے. سو ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ ہی وانٹس کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو جائے. خیال آپ کو لگتا ہے کہ اتفاق ہو جائے گا دونوں پارٹیز کے درمیان کسی کامن گراؤنڈ کے اوپر؟ دیکھیے جمہوریت کا تقاضا تو یہی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کی اپروچ کے ساتھ اگر آپ مسائل کو حل کرنے نکلیں تو مسائل حل ہوتے ہیں، اس سے زیادہ گمبھیر مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی آگے ابھی ایک اور بات رہ گئی ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑا طویل ایک بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی خدا کے لیے یہ ایلینز نہیں ہیں، یہ کشمیریز ہیں، ان کے بزرگوں نے، ان کے پرکھوں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک ہے.